بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارو دوستو، میں ہوں عبد الناصر اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ہمارے الناصر ہسٹری چینل پر، جہاں تاریخ کے بے شمار حسین لمحات اور حقیقتوں کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے تاریخی سفر کی طرف جو نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہماری روحوں کو بھی جلا بخشنے والا ہے۔ یہ سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک شام کی طرف، وہ سفر جس میں ایک نبی کی تقدیر کا آغاز تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر ملک شام کے لیے کتنا اہم تھا؟ اس سفر میں نہ صرف اللہ کی حکمت چھپی تھی بلکہ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب دنیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پہلی بار ایک علامت دیکھی۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر کی گہرائیوں میں غوطہ لگائیے اور جانیے کہ وہ پہلا قدم کس طرح تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ ہی میں چھوڑنا چاہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر رہنمائے وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کی جنوبی حصے میں ایک مقام بصری ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود جو نبی آخر الزمان کے متعلق تورات انجیل میں لکھی ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو۔ ابو طالب نے بحیرہ کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ کو باوجود اس کے ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال و تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد امین و صادق راہ راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الامسا رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثیت سے پہلے اس زمانے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی، ابھی بات ختم نہ ہوئی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کہ یہی ٹھہرے، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف گزرا تو دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف محنت میں ڈال دیا،
میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں رہوں۔ اسی طرح صاحب رضی اللہ عنہ ایک صحابی نے فرمایا، صاحب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ قبیلہ بنو اسد کے ایک معزز خاندان خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خلت قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ قبیلہ بنو اسد کے ایک معزز خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خلت قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اب تک 2 خاندانوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے کارندوں کی ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بتیجے فاطمہ کے معروف اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائے اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تمام مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام مسیرہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک عزیز ابن حکیم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایمعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس معاہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر عظیمہ کی دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلے کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں اس شخص کو جو تمہارے ساتھ ہے کتب معاویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کی جو علامات اور خدا اور خد و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہے۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلے کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے اور ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرف، حجابت وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہ تھی۔ اگرچہ مکہ کے شریفہ و امراء میں ہر ایک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا آرزومند تھا، مگر انہوں نے خود حفیظہ نامی عورت کے ذریعے اور یہ روایت دے کر عتیقہ بنت عبد المطلب کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے رشتے کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجہ الکبریٰ کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ نہ صرف مکہ مکرمہ میں بلکہ تمام ملک عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، خواہش، اطہاری
دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا امین کہہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی جو الصادق یا امین کی مثال سمجھی جاتی تھی، اور انہیں ناموں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے اور یاد کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں ملک عرب کے بعض شخصوں نے مل کر آپس میں عہد کیا تھا کہ ہمیشہ مظلوم کی طرفداری اور ظالم کا مقابلہ کریں گی۔ اس جماعت میں جس قدر اشخاص شامل تھے، اتفاقاً ان سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اسی لیے ان کے اس عہد کو الف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے لگی۔ یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی، مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا تھا۔ حرب فجار کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر رضی اللہ عنہ بنت عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو پھر اثر نو تازہ کیا جائے۔ چنانچہ بعض اشخاص نے عبداللہ بن آن کے مقام پر جمع ہو کر قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس قسم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو اس زمانے میں لڑکے ہی تھے، شریک تھے۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بدامنی، مسافروں کے لوٹنے، ضعیفوں اور غریبوں پر زبردستوں کی امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن کمیٹی قائم ہوئی جس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زیرہ، بنو تمیم شامل تھے، مگر اس انجمن کے ہر ایک ممبر کو یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، زبردستوں کو ظلم کرنے سے روک لیں گے۔ اس انجمن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ منافع پہنچنے لگا تھا۔ زمانہ نبوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدے کے نام سے مجھ کو بلائے اور مدد طلب کرے تو میں اس کا جواب دوں گا۔